بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها أيضا إذا قال المسلم للذمي أطال الله بقاءك قالوا إنما بقلبه أن يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار لا بأس به لأن هذا دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين انتهى. ثم قال رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ قالوا إن نوى به الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب. ثم قال رجل يذكر الله في مجلس الفسق قالوا إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالذكر فهو أفضل وأحسن. وإن سبح في السوق ناويا أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا وأنا أسبح الله تعالى في هذا الوزع فهو أفضل وأحسن من أن يسبح وحده في غير السوق. وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان آثما. ثم قال إن سجد للسلطان فإن كان قصده التحية والتعظيم دون الصلاة لا يكفر. أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجود إخوة يوسف عليه السلام ولو أكره على السجود للملك بالقتل فإن أمروه به على وجه العبادة فالأفضل الصبر كمن أكره على الكفر وإن كان للتحية فالأفضل السجود انتہا. وفیہا ایضاً اور فتاوی قاضی خاں میں ہی ہے کہ جب مسلمان کسی ذمی سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تادیر باقی رکھے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے دل سے یہ نیت کی ہے کہ اللہ اسے باقی رکھے شاید کہ وہ مسلمان ہو جائے یا یہ کہ وہ جزیہ ادا کرے ذلیل اور رسوا ہو کر ذلیل و خوار ہو کر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسے اسلام کی طرف بلانے کی یا مسلمانوں کے فائدے کی دعا ہے۔ انتہا، یہاں فتاوی قاضی خاں کی عبارت مکمل ہو گئی۔ پھر قاضی خاں فرماتے ہیں رجل امسک المصحف فی بیتہ، کہ ایک شخص نے قرآن کو اپنے گھر میں روکے رکھا اور وہ تلاوت نہیں کرتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ذریعے خیر و برکت کی نیت کی تو گناہگار نہیں ہوگا اور اس کے لیے امید ہے کہ ثواب دیا جائے۔ پھر فرمایا قاضی خان نے مزید کہ ایک شخص فسق کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نیت کی ہے کہ فساق فاسق لوگ فسق میں مشغول ہیں اور میں اللہ کا ذکر میں مشغول ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ اور اگر وہ بازار میں تسبیح پڑھے، بازار میں اللہ کی تسبیح پڑھے اور ذکر کرے اس نیت سے کہ لوگ امور دنیا میں مشغول ہیں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں اس موقع پر بھی، تو یہ افضل اور بہتر ہے اس بات سے کہ وہ تنہا بازار کے علاوہ میں تسبیح پڑھے۔ اور اگر وہ تسبیح پڑھے عبرت کے طور پر، عبرت کی حیثیت سے، تو اسے اس پر اجر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ تسبیح کرے اس بات پر کہ فاسق عمل فسق کر رہا ہے، فسق کا عمل انجام دے رہا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر فرمایا اور مزید قاضی خان نے کہ اگر بادشاہ کو سجدہ کیا تو اگر اس کا مقصد تعظیم و تکریم ہے، عبادت نہیں ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی اصل ملائکہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دینا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر بادشاہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا جائے قتل کے ذریعے، تو اگر انہوں نے اس کو حکم دیا ہے عبادت کے طور پر سجدہ کرنے کا تو صبر افضل ہے، یعنی قتل پر صبر کر لینا افضل ہے، جیسا کہ
اس شخص جیسا کہ وہ شخص جس کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو، اور اگر وہ سجدہ تعظیم کے لیے مجبور کرے، اکراہ کرے، تو افضل سجدہ کرنا ہے۔ انتہا، یہاں قاضی خاں کی بات مکمل ہو گئی۔ وفیہا ایضا اذا قال المسلم للذمی اطال اللہ بقاءک، یہاں سے پھر مصنف رحمہ اللہ چند جزیات قاضی خاں کے حوالے سے ہی بیان فرما رہے ہیں، اور وہ اسی قاعدے الامور بمقاصدہا پر متفرع ہیں کہ مثلا کوئی مسلمان کسی ذمی سے اس طرح سے کہے اطال اللہ بقاءک، کہ اللہ تعالیٰ تجھے تا دیر باقی رکھے، تو اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تا دیر باقی رکھے تاکہ کفر جو ہے زمین پر دیر تک باقی رہے، چونکہ تو بھی کافر ہے، اور تیرے باقی رہنے سے کفر زمین پر دیر تک باقی رہے گا، تو یہ بہرحال اس کے لیے یہ گناہ ہوگا، اور اس طرح کی دعا دینا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ نیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تا دیر باقی رکھے، اور عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی وقت اسلام کی توفیق دے دے اور تو اسلام قبول کر لے، یا پھر یہ نیت کی کہ تو تا دیر باقی رہے تاکہ تو ذلیل اور رسوا ہو کر مسلمانوں کو ٹیکس ادا کرتا رہے، مسلمانوں کو جو ہے جزیہ ادا کرتا رہے، تو یہ جو آخر کی دو صورتیں ہیں، یعنی اسلام کی دعا اس کے لیے، تو یہ خیر کلی کی دعا ہے اس کے حق میں، یا پھر یہ کہ جزیہ ادا کرتے رہے ذلیل اور رسوا ہو کر، تو اس میں مسلمانوں کا نفع ہے، تو لہذا اس طرح کی دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے تا دیر باقی رکھے تاکہ دیر تک زمین پر کفر باقی رہے، تو اس صورت میں یہ گناہ گار ہوگا اور اس طرح کی دعا دینا اس کے لیے درست نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ارادے کے ساتھ ہے، اگر ارادہ کچھ اور ہے، مثلا کفر پر زمین پر کفر دیر تک باقی رہے، تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا، حرام کام ہوگا اور درست نہیں ہوگا اس کے لیے اس طرح کی دعا کرنا۔ لیکن اگر ارادہ یہ ہے کہ بھئی یا تو مسلمانوں کا فائدہ ہوگا کہ تیرے دیر تک باقی رہنے سے کہ مسلمانوں کو ٹیکس ملتا رہے گا، جزیہ ملتا رہے گا، یا پھر یہ کہ عجب نہیں کہ تجھے اللہ اسلام ہی کی توفیق دے دیر تک باقی رہنے سے، تو اس صورت میں اس کے لیے جو کہ دعا ہے یا پھر مسلمانوں کے فائدے کے لیے دعا ہے، اس لیے اس طرح کا جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم قال رجل امسک المصحف فی بیتہ، پھر فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں قرآن کریم کو روکے رکھے۔ ایک شخص ہے قرآن کریم گھر میں رکھا ہوا ہے، یا بہت سے قرآن کریم گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تو نہ تو خود پڑھتا ہے اور نہ ہی کسی کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، تو چونکہ یہ بھی ایک طرح سے قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اس لیے مکروہ ہے، اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ قرآن کریم وقف کے ہوں تو پھر تو بالکل ہی درست نہیں ہے اس کے لیے اس طرح سے روکے رکھنا۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے قرآن کریم اس لیے گھر میں رکھ رکھا ہے تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو، تو پھر اس صورت میں یہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ امید ہے کہ اسے ثواب ملے گا، چونکہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہی حکم کتابوں کا ہے کہ گھر میں ایک شخص کتابیں رکھتا ہے، بھی نہیں دیتا اور نہ ہی خود پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ وقف کی کتابیں ہوں تو پھر تو بالکل ہی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وقف کی نہ ہو، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب کا موقع کافی عرصہ گزر جاتا ہے کہ موقع ہی نہیں لگا اس کے پڑھنے کا، اس لیے کہ کبھی کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو گناہ گار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذاتی کتابیں ہیں۔ لیکن بہرحال وقف کی کتابیں نہ تو وہ خود استعمال کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو استعمال کی اجازت دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر وقف کا نگراں ہے اور اجازت بھی دے رکھی ہے، پھر بھی کوئی جو ہے استعمال کرنے نہیں آتا ہے، مطالعے کے لیے نہیں آتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر اس کے پاس یہ کتابیں وقف کی رکھی رہے تو اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ قرآن کریم کو گھر میں رو کے رکھے اور تلاوت نہ کرے، تو نہ تو خود تلاوت کرتا ہے، نہ ہی جو ہے دوسروں کو تلاوت کرنے دیتا ہے، تو اس صورت میں تو بے ادبی ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ اس سے خیر و برکت ہوگی کم از کم، تو پھر اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ امید ہے کہ اسے ثواب دیا جائے گا اس کی نیت پر۔ ثم قال رجل یذکر اللہ فی مجلس الفسق، فاسق فاجر لوگوں کی جو ہے مجلس لگی ہوئی ہے، ایسی مجلس میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ یہ فاسق لوگ فسق میں مشغول ہیں اور میں اس فسق کے باوجود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، حالانکہ مجلس سے فسق میں ہوں لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو یہ افضل اور بہتر ہے اس بات سے کہ وہ تنہا ذکر کرے، اس لیے کہ اس صورت میں ذکر کرنا گویا فسق سے نفرت ہے اور اللہ کے ذکر کی اہمیت